السلام علیکم کلاس 4 کیسے ہیں ہم؟ بولنے والی مچھلی جو لوک کہانی ہم پڑھے تھے اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ ہم نے اس کے پہلے حصے کی پڑھائی کی اور تھوڑا سا میں نے آپ کو سمجھایا کہ لوک کہانی ہوتا کیا ہے۔ تو یہ ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے، لوک کہانی، جس میں ہے کہ کہانی ہے بولنے والی مچھلی۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دریائے سندھ کے کنارے پر آباد کسی دور افتادہ گاؤں کی یہ کہانی ہے، لوک کہانی۔ اور میں نے بتایا تھا لوک کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق ہوتا ہے یا نہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ہر علاقے کی طرف سے منسوب ہوتی ہیں وہ کہانیاں۔ تو بہت خوبصورت اور مزے کی کہانی ہے یہ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ سچل نامی ایک غریب آدمی تھا اور وہ سائیں ڈینوں کے لیے مچھلیاں پکڑتا تھا۔ تو ایک دن اس کو دریا میں سے مچھلی ملی جس نے اس کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں مرنے والی ہوں۔ تو سائیں ڈینوں کو اس پہ رحم آ گیا، اس نے چھوڑ دی مچھلی کو۔ اب اس کی سزا اس نے سائیں ڈینوں نے یہ دی سچل کو کہ اس کو نوکری سے نکال دیا۔ ہم نے آگے پڑھا تھا کہ ایک رستے میں ایک آدمی آ رہا تھا اور اس نے گائے دے دی اور کہا میں 3 سوالوں کے جواب دوں گا، اور 3 سال بعد وہ آیا وہ سوال پوچھنے کہ تم اب مجھے جواب دو۔ تو ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا، ختم کیا تھا، اور آج ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ اس دن سچل کے گھر ایک اجنبی مہمان بھی آیا ہوا تھا۔ مہمان نے جب سچل کو پریشان دیکھا تو کہا گھبراؤ نہیں، میں ان سوالوں کے جواب دوں گا۔ اور اس نے سوال پوچھنے کے لیے کہا۔ آدمی نے پہلا سوال پوچھا، بتاؤ وہ کیا چیز ہے جو صرف بڑھتی ہے کبھی کم نہیں ہوتی؟ نوجوان نے جواب دیا، وہ چیز عمر ہے جو ہمیشہ بڑھتی ہے کبھی کم نہیں ہوتی۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا، یہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جو ہاتھی سے زیادہ بڑی لیکن روئی سے زیادہ ہلکی ہے؟ وہ چیز ہوا ہے جو ہاتھی سے بڑی مگر روئی سے زیادہ ہلکی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جو گونگا، بہرا اور اندھا ہے لیکن پھر بھی سچ بتاتا ہے؟ مہمان نوجوان نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، وہ چیز ہے آئینہ، شیشہ جس کو ہم بولتے ہیں مرر، جو گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے لیکن پھر بھی سب کو سچ بتاتا ہے۔ سارے سوالوں کے صحیح جواب سن کر وہ آدمی غیظ و غضب سے پاگل ہو گیا، یعنی اس کو بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ تو اپنی گائے واپس لینے آیا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ سچل جو ہے وہ تو بیچارہ ان پڑھ سا، غریب سا، وہ مچھیرا، اس کو ان سوالوں کا تو شاید جواب نہیں آتا ہوگا۔ تو اس نے کہا 3 سال تم اس کو اپنے پاس گائے کو رکھو اور ان 3 سوالوں کے جواب دینا۔ اس کو لگا یہ تو جواب دے ہی نہیں سکے گا، میں تو اپنی گائے واپس لے جاؤں گا۔ لیکن اس نے، اب آپ یہ آگے پڑھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا اور واپس چلا گیا۔ سچل کو ہمیشہ کے لیے گائے بھی مل گئی اور اس آدمی کا خوف بھی ختم ہو گیا۔ سچل بہت خوش تھا، اس نے اجنبی مہمان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ مہمان نے کہا کہ انہیں شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ مہمان کہہ رہا ہے جس نے سوالوں کے جواب دیے۔ رحم دلی اور نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ رائے گاہ مطلب وہ فالتو نہیں جاتی، وہ خالی نہیں جاتی، چاہے آپ اسے پانی ہی میں کیوں نہ پھینک دیں۔ میں وہی بولنے والی مچھلی ہوں جس پر رحم کھا کر آپ نے واپس دریا میں ڈال دیا تھا۔ تو بچوں آپ کو سمجھ آئی کہ یہ اجنبی نوجوان کون تھا جس نے سوالوں کے جواب دیے؟ آج میں یہاں خاص طور پر آپ کی مدد کرنے کے لیے ہی آیا تھا، یہ کہہ کر وہ نوجوان سچل سے گلے ملا اور واپس چلا گیا۔ بہت خوبصورت، بہت مزے کی کہانی ہے۔ آپ کو پتہ لگا کہ اس کے کہانی کے آخر میں کیا لکھا ہے کہ نیکی کریں، اگر کسی کے ساتھ اچھائی کریں، نیکی کریں تو وہ کبھی ضائع نہیں جاتی، رائے گاہ نہیں جاتی، مطلب وہ ضائع نہیں جاتی۔ تو ہمیں سب کے ساتھ نیکی کرتے رہنا چاہیے، اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اس کے سوالوں کے جواب، الفاظ، معنی الفاظ، جملے آپ اپنی کاپی میں لکھیں اور اس کو یاد کریں۔